بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 14، مخالفین کے ساتھ دوسرا حصہ۔ قریش کے لوگوں سے عتبہ کہنے لگا، میری بات مانو اور چاہو تو اس کا ذمہ بھی مجھی پر ڈال دو، اس آدمی کو اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی قسم، جو کلام میں سن کر آ رہا ہوں اس سے کوئی زبردست واقعہ ہونے والا ہے۔ میں نے اسے وہ کلام پڑھتے سنا تو اس کے منہ پر ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ رک جا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہہ دے تو پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ پھر ابو الولید کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ قوم کے لوگ غم کے مارے خاموش تھے اور عتبہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عتبہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، خدا کی قسم، اس کے کلام میں ایک عجیب مٹھاس ہے، اس کا حسن آنکھوں کو چندیا دیتا ہے، اس کا اوپری حصہ پھلدار اور نیچے کا حصہ ہرا بھرا ہے۔ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ باتیں کسی انسان نے نہیں کہی۔ لوگوں نے عتبہ کو اکھڑتے ہوئے دیکھا تو کہا، یہ شعر ہے ابو الولید، شعر ہے۔ عتبہ نے جوشیلے انداز میں جواب دیا، خدا کی قسم، کوئی آدمی اشعار کے معاملے میں مجھ سے زیادہ ماہر نہیں ہے۔ میں اشعار کو سب سے بہتر جانتا ہوں، جنوں کی شاعری بھی میں نے سنی ہے۔ واللہ جو کچھ وہ کہتا ہے ان میں سے کسی کے جیسا نہیں ہے۔ یہ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اپنی قوم سے جھگڑا کرتا رہا۔ یہ درست ہے کہ عتبہ اسلام نہیں لایا تھا، پھر بھی دین کے لیے اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ اور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار نے کیسا اثر دکھایا۔ آپ نے اپنے سخت دشمن عتبہ کے سامنے بھی اچھے اخلاق کے اصول سے منہ نہیں پھیرا۔ اس کے بعد قریش کے لوگ ایک روز پھر جمع ہوئے۔ اس بار انہوں نے حسین بن منذر خزاعی کو، جو جلیل القدر صحابی عمران بن حسین کے والد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے تیار کیا۔ ابو عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ابو عمران نے آتے ہی قریش کی روایتی زبان میں وہی گھسے پیٹے الفاظ دہرائے کہ تم نے ہمارا شیرازہ بکھیر دیا ہے اور ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ادب کے ساتھ بولے، ابو عمران، آپ اپنی بات کر چکے؟ اس نے جواباً کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تب میں آپ سے چند ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ اس نے کہا، ہاں پوچھو، میں سن رہا ہوں۔ آپ نے پہلا سوال کیا، ابو عمران، آج کل آپ کتنے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں؟ وہ بولا، 7 خداؤں کی، 6 زمین میں ہیں اور 1 آسمان میں۔ آپ ان میں سے کس خدا سے مرادیں مانگتے اور ڈرتے ہیں؟ اس خدا سے جو آسمان میں ہے۔ حسین، اگر آپ اسلام لے آئیں تو میں آپ کو 2 ایسے کلمے سکھاؤں گا جو آپ کو فائدہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں نرمی سے کہیں۔ حسین فوراً مسلمان ہو گئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے وہ 2 کلمے سکھا دیجئے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آپ کہا کیجئے، اے اللہ، میرے دل میں رشد و ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ سبحان اللہ، یہ کیسا اچھا طریقہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی کیسی عجیب تاثیر تھی۔ یہی اسلام کا دعوتی انداز ہے جو کافروں کو اسلام کی طرف لانے اور بھلائی کی جانب ان کو کھینچنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک صاحب اونچی تعلیم کے لیے جرمنی گئے۔ وہاں انہوں نے ایک فلیٹ میں رہنا اختیار کیا۔ ان کے سامنے ایک فلیٹ دوسرا تھا، اس میں ایک جرمنی رہتا تھا۔ دونوں کے آپس میں کوئی خاص جان پہچان نہیں تھی۔ جرمن کو اچانک کسی سفر پر جانا پڑ گیا۔ اخبار بیچنے والا روزانہ اخبار اس کے دروازے پر رکھ جاتا۔ ان صاحب نے جرمن کے دروازے پر اخباروں کا ڈھیر لگا دیکھا تو دوسرے پڑوسی سے اس کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سفر پر گیا ہے۔ انہوں نے اخبارات کو لپیٹا اور الماری میں رکھ دیا۔ وہ اخبار جمع کر کے انہیں ترتیب سے سنبھالتے رہے۔ 2 یا 3 مہینے کے بعد وہ جرمن آدمی لوٹا تو وہ اس کے ہاں گئے، سفر سے بخیریت واپسی پر مبارکباد دی اور جو اخبارات اس نے جمع کیے تھے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے سوچا
شاید آپ کو کسی خاص کالم کا انتظار ہو یا آپ نے کسی کوئز میں حصہ لیا ہو، اس لیے آپ کے روز آنے والے اخبارات جمع کرتا رہا۔ جرمن نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو اسی خدمت پر کوئی معاوضہ ملنا تھا؟ ان صاحب نے جواب دیا، نہیں، ہمارا دین ہمیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ میرے پڑوسی ہیں، اس لیے آپ سے اچھا سلوک کرنا اور آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ ان صاحب کا اپنے جرمنی پڑوس سے یہی برتاؤ رہا اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ جرمن مسلمان ہو گیا۔ خدا کی قسم، زندگی کا اصل لطف یہی ہے کہ عمدہ اخلاق کو عبادت جان کر اپنایا جائے۔ ایسے واقعات تاریخ کا حصہ ہے کہ بہت سے غیر مسلمانوں کے نیگیٹو عمل کو دیکھ کر اسلام نہ لائے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔